یہ کہہ دینا کہ باب تشیع کوئی نہیں، ایک لفظ آپ نے یہاں پر استعمال میں نے تو اس کا ریپیٹ کیا. جی جو بھی ہے وہ جس نے بھی کیا ہے، اگر وہ ایک بندے سے کسی نے کہا کہ یار میں مشہور ہونا چاہتا ہوں، اس نے کہا کعبہ شریف کے اندر جا کے ادھر باہر حرم میں گندگی ڈال دے تو مشہور ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ اب یہاں پر عالم اسلام کی اتنی قداور شخصیات موجود ہے پاکستان کے اندر کہ جناب ان ادھر تک پہنچنے کے لیے نا مزید 100 سال محنت کرنی پڑے گی تو پھر کوئی پہنچے گا. اب راستہ یہ کی تھا کہ آدھا ادھر کو ہٹ کرو، آدھا ادھر کو ہٹ کرو، آدھا ادھر کو ہٹ کرو، اور زبان بدتمیزی سے یہ کہہ دو جی کہ باب شیع کوئی نہیں. حالانکہ بندہ یہ دیکھے کہ جن بابوں پر تم ہٹ کر رہے ہو، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ پڑھ کے، تو یہ بخاری کون ہے؟ یہ بھی تو بابا ہے. ترمذی کون ہے؟ یہ بھی تو بابا ہے. وہ ہر بات جو تم آج ان بابوں کے اوپر اٹیک کر رہے ہو وہ ساری ان محدثین کے ساتھ ہیں. لہٰذا ہماری جب بھی ہم بابا کہہ رہے ہوتے ہیں تو بابے سے مراد یہ چرسی بھنگی لوٹر فنٹر نہیں ہوتے ہیں. اب اگر کوئی فوجی کے روپ میں کل ایک میجر صاحب کے وہ وردی میں انہوں نے جناب 60 من چرس پکڑی گئی، تو اب آپ بریکنگ نیوز چلائیں کہ فوجی کی بھائی فوجی نہیں ہے، اس نے وردی پہنی ہوئی ہے. اسی طرح اگر کوئی بابے کے ڈھنگ میں اور روپ میں آ کر اسلام کی دھجیاں اڑا رہے تو وہ قابل مذمت ہے. ہم ان بابوں کا احترام کرتے ہیں کہ جن بابوں نے اسلام کی خدمت کی ہے. ایک بابے نے ہندوستان کے اندر آ کر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، تم کتنوں کو پڑھاتے؟ ایک بابے نے ہندوستان کے اندر آ کر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، تم کتنوں کو پڑھاتے؟ ایک بابے نے ہندوستان کے اندر آ کر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، تم کتنوں کو پڑھاتے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ارے قبروں پر جانے والے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھاتے ہیں، قبروں کے منکروں تم نے کتنوں کو کلمہ پڑھایا ہے؟ چوتھی بات جو حنیف قریشی صاحب نے کی مجھے ٹارگٹ کرتے ہوئے سما ٹی وی کے پروگرام میں، انہوں نے کہا کہ یہ جن بابوں کو ٹارگٹ کرتا ہے نا ان کی اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں. وہ خدمات تو میں نے آپ کو بتا دی، ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، سٹارٹ ہی اس سے لیا تھا. پھر انہوں نے کہا 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا ہے انہوں نے، اور اس سے پوچھیں کہ اس نے کلمہ کتنے لوگوں کو پڑھایا. جی جڑے 90 لاکھ ایسے نا جعلی، انہوں نے اولاداں نو میں کلمہ پڑھایا جی آ کے. ہائے اے جواب پھر دا، اگرچہ ہم سب کو مسلمان مانتے ہیں، صحیح والا کلمہ، یعنی چشتی رسول اللہ، اشرف تھانوی رسول اللہ والا نہیں، محمد رسول اللہ والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور کہتے ہیں لاہور میں ایک بابا بیٹھا اس نے یہ کر دیا. ہم پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا تو بریلویوں نے اسے بابا کیوں نہیں مان لیا؟ اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں کیوں نہیں بزرگ مان لیتے؟ اس کے جواب میں پتہ کیا کہیں گے؟ وہ جی بخاری مسلم حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. وہ ایک کافر بھی تھا جو مسلمان ہی تھا لیکن اندر سے وہ منافق تھا، اور اس نے اینڈ پہ خودکشی کر لی تھی، تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. سرکار وہ کافر نہیں تھا، فاسق تھا، ورنہ حضور فرما دیتے وہ فاسق تھا، یعنی کلمہ گو تھا، اہل قبلہ تھا، مسلمان تھا. اور وہاں وہ پھر یہ حدیث فٹ کریں گے. سرکار ہمارا بھی آپ کے بزرگوں کے بارے میں یہی خیال ہے کہ فاسق سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لے گا. سیدھی سی بات ہے. اگر ذاکر نائک کا ہندوؤں کو کلمہ پڑھانا آپ کے اوپر کوئی دھونس نہیں ہے تو آپ کے 90 لاکھ کا کلمہ پڑھانا، جس ٹائم 90 لاکھ آبادی بھی کوئی نہیں تھی، 800-900 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. اچھا جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا، آپ پتہ ہے انہوں نے ورژن چینج کر لیا، وہ کہتے ہیں 90 لاکھ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ان کی اولادیں ہو کے 90 لاکھ ہو گیا ہے. ہاں ساری تھوڑی غلطیاں میں ہی دسنی ہے نا تھانوں، ہاں یہ میری ذمہ داری ہے، تھوڑی گنتی بھی میں صحیح کرانی ہے آ کے. تو فاسق سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لیتا ہے، یہ اس کی کوئی دھونس نہ لگائے. اور سب سے بڑی بات، بابا تو پھر اس کو مانو کہ تمہارے بابوں کے پجاری، ان کے بچے اس بندے کو سن کر اپنی نسبت اس کے ساتھ مضبوط کر رہے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسے پھر بڑا بابا مان لو اگر یہی کچھ ہے.